السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پوری زندگی گناہ کیے بس مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لو، یا اللہ میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، بس تمہاری آنکھ میں توبہ کا ایک آنسو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ رب کریم سے جو رحمان ہے۔ اگر ماں بھی اپنے بچے سے ناراض ہو جائے اور بچہ ماں کو منانے کی کوشش کرے تو ماں بھی پہلے اس کے اوپر ناراضگی ظاہر کرے گی، منتیں کروائے گی، خوش آمدید کروائے گی، پھر معاف کرے گی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی شراب پی زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کر لو۔ لوگوں نے طعنے دیے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری توبہ اب تمہیں حیا نہیں آتی، تمہاری توبہ اب قبول ہوگی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما میری، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم میں خانہ خراب ہے، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جانا ہے؟ ایک ہی تو جگہ ہے جہاں معافیا ملتی ہے، وہاں جانا ہے۔ تم اتنے گناہ کرے کہ ایک ایک بال، تم اور میں اتنے گناہ کرے کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے صلح کرنے۔ اور لوگ کہتے ہیں اس عمر میں تمہاری توبہ اور میرے اللہ کی کیا خبر ہے؟ میرے اللہ کی کیا خبر آئی کہ جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا میرے بندے، تیرے واسطے تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی ہے ایسا دوست، کوئی ماں، کوئی بیوی، کوئی شوہر، کوئی باپ کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ تمہارا ویلکم کرے، تمہارا استقبال کرے؟ وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، پھر کیوں استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل نام کا، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لے کر آتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ جب کمرہ بند کیا تو دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی رو رہی ہے۔ کفل کہتا ہے کہ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لے کر آیا ہوں، ڈیل کر کے لے کر آیا ہوں، پیسے دے کر لے کر آیا ہوں۔ تو وہ روتی روتی بولی، کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا۔ اور سنیے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی ہے۔ جب مالدار لوگ اپنی دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزت یوں نیلام ہوتی ہے، اور وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پر لگوا لیتی ہے اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ بھی نہیں گزار پاتی۔ طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، ویسے ہی عزت والے رہتے ہیں۔ ایک بچی، ایک لڑکی، ایک بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس دن سب کا حساب ہوگا۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نمازیں چھوڑ رہی ہے، وہ امت جھوٹ بول رہی ہے، وہ امت زنا کر رہی ہے، شرابیں پی رہی ہے، زناکاری میں زندگی گزار رہی ہے، اور یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ کس کام کی ہے؟ آگے سنیے، وہ عورت رونے لگی، کفل عزت دار ہوں، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا۔ کفل بھی رو پڑا اور کہنے لگا، میری بہن، جس عزت سے تم آئی تھی چلی جاؤ، اور جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں وہ بھی لے کر چلی جاؤ اور اپنی غربت کو مٹا دو، اور میرے لیے دعا کر کہ میں بہت گندا انسان ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں تیرے آنسو کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اور وہ لڑکی گھر پہنچی اور پیچھے کفل مر گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ موت آ کھڑی ہے سر پر، وہ مر گیا۔ اللہ نے آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتا نہیں۔ اس کی قدردانی پر قربان جاؤں، کل اگر یہ مردہ گھر میں ملتا نا، اپنے گھر میں ملتا، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا، پتھروں کے بیچ میں اس کو دبا دینا تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کرنے کے بعد کی زندگی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ تھی، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں تو صرف اس نے نیت ہی کی تھی۔ کل تک تو ابھی
सूरज भी नहीं देखा और अभी मौत आ गई। सुबह हुई तो लोगों ने देखा किफ्ल के गेट पर लिखा हुआ है इन्नल्लाह कद गफर लिल किफ्ल। लोगों, अल्लाह ने किफ्ल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया अल्लाह ने? इसलिए कि ये अब हमारा दोस्त है, आओ इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। یہ شرابی بھی پیتا تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا۔ اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے بتاؤ؟ اللہ سے بڑا رحیم کوئی ہے؟ نیکی کرنے کا ایک دن بھی نہیں گزرا، صرف نیت ہی کی کہ آج کے بعد نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی قبول کر دی اور موت نے مہلت نہیں دی۔ خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنے بڑے مین گیٹ پر نورانی سطر سے لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، کیونکہ اللہ کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اگر اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے تو تم پر تو پھر توبہ کر لو، وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔